أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج ہم ایک نئی کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جو علم اصول سے متعلق ہے. علم اصول کی ہمیں ضرورت اور حاجت اس لیے پیش آتی ہے تاکہ ہم صحیح طریقے سے احکام شرعیہ کو اس کے مصادر سے ادلہ کے ساتھ حاصل کر سکیں. کیونکہ غیبت امام علیہ السلام کو ایک عرصہ گزر گیا اور یہ غیبت کافی لمبی ہو گئی، تو جتنا ہم دور نس سے دور ہوتے چلے گئے اتنی ہی ہمیں اصول کی حاجت پیش آتی رہی. یہ تو اصول زمانہ ائمہ علیہ السلام میں بھی موجود تھا. علم اصول زمانہ ائمہ علیہ السلام میں بھی موجود تھا اور قواعد اصولیہ پر عمل کیا جاتا تھا. لیکن چونکہ وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا جس میں ائمہ علیہ السلام موجود تھے، سامنے تھے، مومنین اپنے سوالات یا احکام دریافت کرنے کے لیے ائمہ علیہ السلام سے براہ راست رابطہ قائم کرتے تھے. اور امام علیہ السلام کیونکہ محافظ دین و شریعت ہیں، کوئی بھی امام ہو ہمارے بڑے اماموں میں سے سلام اللہ علیہم اجمعین، وہ سب کے سب محافظ دین و شریعت تھے اور ہیں. تو وہ حسب سوال حسب ضرورت اپنے چاہنے والوں کو، مومنین کو ان کا جواب دے کر مطمئن فرما دیا کرتے تھے. لیکن چونکہ آج عصر غیبت ہے، ہم امام علیہ السلام سے براہ راست جا کر سوال نہیں کر سکتے کیونکہ امام علیہ السلام ہمارے سامنے نہیں ہے. غیبت کا مطلب یہی ہے کہ آپ پتہ غیب میں ہیں. تو اب ہم یا کوئی بھی مومن، کوئی بھی چاہنے والا اس طریقے سے امام علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر پاتا جیسے اس دور میں اس دور کے مومنین ائمہ علیہ السلام سے ملاقات اور ائمہ علیہ السلام کی زیارت کیا کرتے تھے اور اپنے سوالوں کے جواب بغیر کسی واسطے اور بغیر کسی وسیلے کے وہ عام طور سے حاصل کر لیتے تھے. اب ہمارے سامنے قرآن کریم ہے، احادیث اہل بیت علیہ السلام، احادیث نبویہ شریفہ ہیں، احادیث اہل بیت علیہ السلام ہیں، روایات موجود ہیں. لیکن ہر انسان اولاً تو یہ کہ قرآن کریم میں تمام احکام تفصیلی نہیں ہیں. تمام احکام یعنی جتنے احکام قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب تفصیلی نہیں ہے. اس بات پر سب کا اتفاق ہے، پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم میں تمام کے تمام احکام تفصیلی نہیں ہے.
کہ جتنے احکام پر ہم عمل کرتے ہیں، جن احکام کی ہمیں حاجت ہے تمام امت مسلمہ کو، تو وہ تمام کے تمام احکام، پہلی بات جو قرآن کریم میں پائے جا رہے ہیں وہ تمام کے تمام احکام تفصیلی نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم نے اجمالی طور پر بعض احکام کو بیان کیا ہے۔ جو احکام قرآن کریم نے اجمالی طور پر بیان کیے ہیں تو ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی ضرورت ہے، تاکہ ہم قرآن کریم کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا عز و جل نے اقیم الصلاۃ کہا، قرآن کریم میں نماز قائم کرو۔ کیسے قائم کریں، کیا پڑھیں، اس میں کیسے کریں، قرات، سلام، تکبیرۃ احرام، رکوع، سجود، تشہد، ذکر، یہ سب چیزیں یعنی وضاحت کے ساتھ یا نماز کی شکل بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں ہم ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آتے۔ رکوع کا ذکر ہے، سجدوں کا ذکر ہے، صحیح، لیکن نماز کی کیفیت وہ نہیں ہے۔ نماز کی کیفیت اللہ عز و جل بیان کر رہا ہو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اور وہاں کہا ہو کہ پہلے تکبیر کہو، پھر مثلا قرات کرو، قیام کرو، قرات کرو، پھر رکوع میں جاؤ تو پھر جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ، تو پھر سجدوں میں جاؤ تو پھر اس طرح مثلا یا تشہد پڑھو یا پھر سلام پڑھو، اس طرح یعنی نماز کی کیفیت کو اس طرح قرآن کریم میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے سارا اور مدد لی اہل بیت علیہ السلام کی روایت اور حدیث کی، یا جیسے اہل بیت علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ تو لیکن آج ہمارے سامنے اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے۔ قرآن کریم کے احکام تو مجمل ہیں ہی، بہت سارے احکام مجمل ہیں، لیکن اب ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے پوری امت مسلمہ کا کہ سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایات اور احادیث میں لوگوں نے تدخل کیا ہے۔ بہت ساری روایتیں ضعیف ہیں، بہت ساری روایات ضعیف ہیں، تو تمام کتب حدیث میں بہت ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ اس بات کو پوری امت مسلمہ جانتی ہے اور کہتی بھی ہے۔ تو اب ہم ہر روایت پر تو عمل نہیں کر سکتے، ہر روایت کو اپنے عمل کا ذریعہ یا اپنے صحیح عمل تک پہنچنے کے لیے ہم ہر روایت کو نہیں لے سکتے۔ تو روایات بہت ساری ضعیف ہیں، علماء اہل سنت بھی اس کو بیان کرتے ہیں اور علماء شیعہ بھی بیان کرتے ہیں، بہت ساری روایات ضعیف ہیں، بہت ساری۔ تو لہٰذا ہم تمام روایتوں کو نہیں لے سکتے، جو بھی روایت کتاب میں مل جائے ہم اس کو لے لیں، پھر اسی روایت کو لیں گے جو قابل اعتبار ہو، اسی روایت کو لیں گے جو قابل اعتبار ہو۔ اب اس چیز کا کیسے پتہ لگایا جائے کہ روایت قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ تو جہاں علم اصول اور دوسری چیزوں کو بتاتا اور سمجھاتا ہے، صحیح، وہیں پر مثلا جو ہے وہ پھر ہم علم رجال کا سہارا لیں گے۔ علم اصول کہتا ہے کہ آپ روایتوں کو صحیح و غلط دیکھو، صحیح اور مثلا جو ہے وہ ضعیف دیکھو۔ صحیح اور ضعیف تو کون بتائے گا؟ علم رجال کے ذریعے میں پتہ چلے گا۔ تو بہرحال علم اصول جو ہے وہ ہمیں یعنی یہ بتاتا اور سکھاتا ہے کہ ہم صحیح طریقے سے علم اصول کے قواعد کے ذریعے ہم صحیح طریقے سے احکام اسلامیہ کو اس کے مصادر سے یا احکام شریعہ کو اس کے مصادر سے لے سکیں۔ تو اب اس چیز کی طرف کسی نے ہمیں اکسایا کہ روایات صحیحہ اور غیر صحیحہ، معتبر غیر معتبر، کہ ہم اس چیزوں پر ان چیزوں پر دھیان دیں۔ کس نے بتایا کہ تین اصول تاکہ ہم علم رجال کی طرف رجوع کریں؟ تو بہت سارے اصول کے قواعد اور قاعدے ظاہر ہے، مین قواعد ہیں، قاعدے ہیں،
وہ تو علم اصول کے مثلا قرآن میں موجود ہے، بعض قاعدے بیت علیہ السلام میں موجود ہیں۔ مثلا امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا تنقضوا الیقین بالشک، تم یقین کو شک سے مت توڑو۔ اگر تمہیں ایک ہی چیز کے بارے میں یقین بھی ہے اور شک بھی ہے تو آپ کس پر عمل کرو؟ یقین پر عمل کرو۔ تو یہ اصول ہے یا نہیں ہے؟ تو کس نے فرمایا؟ امام علیہ السلام۔ قاعدہ ہی تو ہے۔ میں روایت اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہیں کیا کریں؟ اصول بتائیں اور آپ اس سے میں فروعات تلاش کرو۔ علیکم الاصول، ہم تمہیں اصول بتائیں گے اور تم اس میں علیکم تفرعوا، اور تم اس میں کیا کرو؟ فروعات تلاش کرو، فروعات ڈھونڈو، سمجھو اس سے۔ اب یہ نہیں کہ امام علیہ السلام یا امام اہل بیت علیہ السلام یا قرآن کریم مثلا ہر چیز کے بارے میں الگ الگ بتایا جائے گا آپ کو۔ قاعدہ دے دیا آپ کو، قاعدے کو آپ کسی بھی یقین کو شک سے مت توڑو۔ جس چیز کے بارے میں آپ کو یقین بھی ہے اور شک بھی ہے وہ آپ نے یقین پر عمل کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم چھان بین کرو۔ تو یہ کیا قاعدہ کلیہ ہے، لیکن یہ منطوق ہے، مفہوم کیا ہوگا اس کا؟ اگر کوئی فاسق خبر لے کے نہ آئے، مومن خبر لے کر آئے، چھان بین کی ضرورت نہیں ہے مثلا۔ اور بہت ساری چیزیں آپ کو مثلا قواعد ملیں گے، آپ کو قرآن کریم میں بھی اصول ملیں گے اور روایات میں بھی، لیکن کیا ہے کہ قاعدے کلیہ دیا گیا آپ کو۔ آپ اپنے یقین کو شک سے مت توڑو۔ تو یہ نہیں کہ یقین کو شک سے مت توڑو بس وضو میں ایسا کرو، نماز میں ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز میں بھی یہی حکم ہے۔ اپنے یقین کو شک سے مت توڑو۔ یقین جہاں آ جائے آپ کو، جہاں یقین ہو آپ کو، پھر شک کی آپ بات نہ کریں، پھر آپ شک کی پرواہ نہ کریں، آپ شک کے بارے میں ٹینشن میں نہ پڑیں گے۔ آپ چھوٹو شک کو ایک طرف، یقین کریں، بشرطے کہ یقین آپ کو ہونا چاہیے۔ ہاں ابھی ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ وضو سے مخصوص ہے یا نماز سے مخصوص ہے یا کسی اور چیز سے مخصوص ہے، نہیں، بلکہ جہاں بھی ایسا آپ کو تو یہ کس نے بتایا؟ امام علیہ السلام نے تو بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول زمانہ امام علیہ السلام میں موجود تھا اور امام علیہ السلام اس کے بارے میں لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، فقہاء کو، علماء کو آگاہ فرماتے تھے، اپنے طلباء کو آگاہ فرماتے تھے، ان کو قواعد بتائے ہیں امام علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام نے قواعد بتائے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، اصول بتائے ہیں۔ تو بہرحال تو ہمیں علمی اصول کی حاجت اس لیے اور زیادہ پیش آئی کہ جتنا جتنا ہمارا زمانہ نص سے دور ہوتا چلا گیا، اتنی ہمیں علم اصول کی حاجت بڑھتی چلی گئی۔ بعض چیزیں اس زمانے میں ہمیں حاجت نہیں تھی، آج ہیں۔ زمانہ نص قریب تھا، ہمیں بہت سارے چیزوں کی حاجت نہیں تھی، امام علیہ السلام سے معلوم کر لیتے تھے، یا قریب تھا زمانہ، اتنی زیادہ گہرائی میں جانے کی حاجت نہیں تھی بعض چیزوں میں۔ آج چونکہ ایک عرصہ ہو گیا، جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا حاجت بڑھتی گئی، انشاءاللہ باقی جو ہے وہ اس کے بارے میں کل آئے گا۔ آج اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔